اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی یاد کی سب سے بڑی چیز ہے ہماری نیت کہ اخلاص کے اوپر اعمال کی جو امارت ہے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر انسان میں اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، پھر کبھی بھی وہ عمل اثر نہیں دکھائے گا۔ جیسے واقعات ہے، 3 لوگ غار میں پھنسے، ایک چٹان آ گئی سامنے، رکاوٹ بن گئی، راستہ نہیں تھا، تو تینوں لوگوں نے اس عمل کا وسیلہ دیا جو اخلاص والا تھا۔ اور جو ہر کسی نے اپنے ایک عمل کا وسیلہ دیا، کسی نے اپنی ماں کی خدمت کا، کسی نے فلاں نہیں، اللہ نے اس چٹان کو ہٹا دی۔ تو ہم اعمال کرتے ہیں لیکن اس میں اخلاص ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارا عمل اخلاص سے ہو، اللہ کے لیے ہو، تو وہ ہماری تمام مشکلات کی جو چٹانیں سب توڑ دے گا، راستے اللہ تعالیٰ ہموار کر دیں گے، آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا۔ زندگی میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے۔ اگر اخلاص نہیں ہے اور ریاکاری ہے عمل میں، تو وہ ریاکاری بھی ایک شرک خفی ہے۔ اللہ قیامت کے دن ان اعمال کو جو لوگوں کے لیے کیے جاتے ہیں ان کا بدلہ اللہ فرمائے گے انہی سے لو، اور مختصر ہو، اللہ کے لیے ہو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں کسی کا قرض اپنے پاس نہیں رکھتا، کسی کا احسان نہیں رکھتا، اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو اللہ کے لیے ہو۔ تو اسی لیے اخلاص ہے نا، یہ بنیاد ہے کہ اخلاص کے بغیر نہیں ہے عمل، اور اخلاص ہی کے برکت سے کہ اللہ کے لیے ہر کام کرنا، اس میں نمود و نمائش نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اپنی نیکی کا گھمنڈ نہ ہو، اپنی ذات کی تعریف کی ہمیں فکر نہ ہو کہ بھئی میں یہ کر رہا ہوں تو لوگ اچھا نہیں، اللہ کے لیے۔ پھر وہ جو اخلاص ہوتا ہے نا، وہ اس کا اثر پورے جہان میں پھیلتا ہے۔ یاد رکھنا، ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے، اسلاف نے جو محنت کی اللہ کے لیے کی، تو آج صدیوں بعد بھی ان کے علوم زندہ ہیں، ان کی تعلیمات زندہ ہیں، دنیا کے اندر اس کا فیض جاری ہے کہ اللہ کے لیے۔ تو اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں تھوڑا وقت تنہائی میں نکالنا پڑے گا۔ بات سمجھ، تھوڑا وقت تنہائی کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور کچھ عمل ایسے کرنے ہیں جس کا علم صرف ہمیں اور اللہ کو، دنیا میں کسی اس کی خبر بھی نہیں ہو، یعنی مخلوق کو اس کی ذرے کے برابر بھی خبر نہ ہو۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کچھ اعمال ایسے ہوں جو اللہ اور بندہ جانتا ہو، کسی کو نہ پتہ اس کا، یہی وہ اعمال ہوں گے جو انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا سبب بنیں گے۔ اور تنہائیوں میں اللہ کے لیے جو چیز ہوتی نا، وہی اثر لاتی زندگی کے اندر۔ جو اللہ نے خود جن اعمال کو ظاہر کیا، جیسے اللہ کا حکم نواز ظاہر ہے، تو یہ اسی انداز سے پڑھنا ہے۔ اعلانیہ صدقہ ظاہر ہے، اعلانیہ کرنا ہے، جو عمل اس میں پھر اسی حساب سے اجر۔ لیکن ان تمام اعمال کے اندر جو اخلاص کا تعلق ہوا انسان کے قلب سے، وہ اخلاص ہمیں کیسے نصیب ہوگا کہ جب ہم تنہائیوں کے اندر کچھ اعمال کو اللہ کے لیے کریں گے، تو وہ ظاہری اعمال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اخلاص ڈال دیں گے جو ظاہر ہوئے ہیں۔ اگر تنہائیوں میں اعمال نہیں ہوں گے، اللہ کے آگے رونا نہیں ہوگا، اٹھنا نہیں ہوگا، تو پھر شیطان ہے کہ شیطان صرف اور صرف وساوس کے ذریعے ہمیں مارتا ہے، وسوسوں کے ذریعے۔ یہ جو باطن کے امراض ہے نا، جو دل کے اندر جو امراض ہے، یہ جو نفس ہے، جب یہ نفس کے اندر یہ مرض بیٹھ جاتے ہیں، ریاکاری کے، خود پسندی کے، تکبر کے، اور بغض، کینہ، حسد، یہ انسان کے اپنے اندر ایک مرض ہوتے ہیں۔ یہ جب انسان میں آ جائے نا تو وہ ایک تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایک ظاہر کے جو ہمارے ساتھ جو ایک جنگ ہے وہ شیطان سے ہے۔ تو جب یہ امراض ہمارے سینے میں ہوتے ہیں نا، ہمارے مشائخ اللہ والے کیوں فرماتے ہیں صدیوں سے محنت کہ دل کی اصلاح ہو، اس کا تزکیہ ہو، اس کی صفائی ہو۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم اپنے باطن کو صاف نہیں کریں گے، شیطان موقع کے اوپر ہر وقت اسی مرض کے حساب سے وسوسہ ڈالتا ہے، وہ مرض ہم میں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے باطن کو صاف کر دیں گے، باطن کی اصلاح کر دیں گے، تو جو باہر کا دشمن ہے اس کو حملہ کرنے میں مشکل ہوگی۔ جب گھر کا بیدی باہر کے دشمن سے مل جائے
تو تباہی مچ جاتی ہے۔